نشست بنیاد کرام کرتے ہیں، اس کا تفصیلی طریقہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ حج تمتع میں بنیادی طور پر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک عمرہ اور ایک حج۔ حج کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ آج کی مجلس میں عمرے کا مکمل طریقہ باقاعدہ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ بعض حضرات ایسے بھی ہماری مجلس میں تشریف فرما ہیں جو اس سال حج پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن مسائل سیکھنے کے اعتبار سے نیت سے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ایک حدیث میں ان حضرات کے لیے خاص طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، کہ جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، جتنا جلد ممکن ہو حج ادا کرے۔ اس سال، اگلے سال، آئندہ سال، اس سے آئندہ سال پر اس کو ملتوی نہ کرے، جتنا جلد ممکن ہو حج ادا کرے۔ خاص طور پر جن پر حج فرض ہے اور انہوں نے ایک سال سرکاری طور پر درخواست دی، نام نہیں آیا، دوسرے سال پھر دی، نام نہیں آیا، حتیٰ کہ بعض افراد میرے نظر میں ایسے بھی ہیں یہ ان کا چوتھا سال تھا، نام نہیں آیا۔ وہ کوشش میں کہ سرکاری طور پر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بے حساب ان کو عطا فرمایا۔ ہمارے پنجاب میں ذمہ دار ہیں، کئی قربوں کے مالک ہیں، لیکن حج کی دوسری جانب ان کی نظر نہیں جا رہی، سرکاری طور پر وہ نہیں کر، پرائیویٹ نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ اس میں خرچہ زیادہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں۔ تو حج فرض ہونے کے بعد اس قدر تاخیر کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، جس کے حج کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ جلدی حج کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ
حلال ہوگا، اس سے پہلے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ حج تمتع یہ ہے کہ اشہر حج میں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی تاریخوں میں کسی بھی وقت جا کر میقات سے جب احرام باندھے تو اس میں صرف عمرے کی نیت کرے اور یوں دعا کرے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، اور پھر عمرے کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھے تو وہ محرم بن جاتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہیں حرم سے حج کا احرام باندھے اور درمیان میں واپس اپنے گھر نہ آئے، وہیں رہے، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھ کر حج بھی کرے، تو یہ آدمی متمتع کہلاتا ہے، حج تمتع کرنے والا۔ تو یہاں اس میں چونکہ سہولت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے اور جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے، جانور نہیں لائے تھے، ان سے آپ نے فرمایا عمرہ کر کے قصر کرو اور حلال ہو جاؤ، ان کو آپ نے تمتع کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے، لیکن اس میں مشقت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے۔ کبھی وہ احرام 1 مہینے کا بن جاتا ہے، کبھی وہ احرام 20 دن کا بن جاتا ہے۔ حج کی پابندیاں، احرام کی پھر پابندیاں ہیں اور کڑی پابندیاں ہیں، ہمت کرنے والے ہمت بھی کر جاتے ہیں۔ پچھلے سال ہماری مسجد سے ایک بزرگ احرام کے لیے گئے، وہ پہلی ان کی تاریخ تھی، مدینہ منورہ میں 8 دن رہے اور 9 یا 10 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے حج قران کا احرام باندھا، 1 مہینہ احرام میں رہے اور 10 کو جا کر وہ حلال ہو گئے۔ تو حج قران بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل یا پرسوں آئے گی، وہ حج قران تھا۔ حج قران آپ نے فرمایا سب سے افضل یہ ہے، لیکن اس میں مشقت زیادہ ہے اور عام طور پر چونکہ زیادہ مسائل کا لوگوں کو علم نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں حج کی ایسی جنایات، احرام کی ایسی جنایات نہ ہو جائیں کہ دم لازم ہو اور پتہ ہی نہ ہو، دم ادا کیے بغیر لوگ یہاں آ جائیں۔ اس وجہ سے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ اندازہ ہو کہ ہم پابندی نہیں کر سکیں گے تو پھر حج تمتع کریں۔ تو حج قران سب سے پہلے، دوسرے نمبر پر حج تمتع اور تیسرے نمبر پر حج افراد ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں 99% وہ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں حج تمتع کا آپ کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ 2 نشستوں میں ہوگا، آدھا آج ہوگا، آدھا اس کا بیان کل ہوگا۔ سب سے پہلے تو جو لوگ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ضروری ساز و سامان جس کی وہاں ضرورت پڑتی ہے، مختصر ضروری ساز و سامان جمع کر لیں، خرید لیں۔ اس میں 2 بیگ ہونا ضروری ہے، ایک بڑا بیگ ہو، ایک چھوٹا بیگ ہو۔ چھوٹے بیگ اتنا ہو چھوٹا جس کو کندھے پر لٹکا سکیں، اس میں چند چیزیں آ سکیں۔ چھوٹے بیگ کی ضرورت مینا، عرفات میں پڑتی ہے، وہاں چونکہ تقریباً 5 دن رہنا ہوتا ہے تو 5 دن وہاں ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کیا کچھ ڈالنا ہے اور کیا کچھ رکھنا ہے اس کا بیان کل ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک تو 2 بیگ، جو ہمارا ایک بڑا بیگ تو مکہ مکرمہ میں ہوٹل کے اندر رکھا رہے گا جس میں پورا ساز و سامان ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہوتی ہیں جس میں یہ آپ حضرات کے سامنے تصویر میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، کینچی ہے اور کنگھی ہے
اور چھوٹی موٹی دوسری چیزیں، خاص طور پر پانی کی بوتل، پانی کی بوتل تو اشد ضرورت ہے وہاں۔ ابھی تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے، یہ تقریباً 7 لیٹر کی ہوتی ہے۔ جاتے ہی اس میں آب زمزم بھریں اور دن بھر بھرتے رہیں، پیتے رہیں۔ خاص طور پر دوران طواف اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، بس اوقات طواف کرنے والے وہ بھی پانی مانگتے ہیں، ان کو بھی پانی دے دینا چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لیے آئے، آپ نے طواف زیارت فرمایا، نفلیں ادا فرمائی، پر آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے تو دیکھا بنو عبد المطلب کا خاندان، بچے پانی نکال کر حجاج کرام کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انزعوا بنی عبد المطلب فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعت معکم، اے بنو عبد المطلب ڈول کھینچو اور لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ڈول کھینچنے سے لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ خدمت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو میں خود ڈول کھینچتا، رسی کو اپنے کندھے پہ رکھتا، ڈول کھینچتا اور حاجیوں کو پانی پلاتا۔ لیکن مجھے پتہ ہے میں ڈول کھینچوں گا، تمام حجاج اس خدمت پر لگ جائیں گے، اور جو موقع اللہ نے تمہیں اس وقت عطا فرمایا ہے پھر یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس کی سخت ضرورت ہے۔ طواف کے دوران اس میں پانی پیتے رہیں، اور دوسری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، مسواک ہے، مسواک کا استعمال ضروری ہے، اور اسی طرح کاغذ قلم، وہاں کوئی بات یاد آ جاتی ہے، کوئی یادداشت لکھنی پڑ جاتی ہے تو یہ بھی ہو جائے، تو یہ ضروری ساز و سامان ہے۔ اسی طریقے سے موسم کے مطابق 3-4 جوڑے اپنے ساتھ رکھ لیں، احرام کے 2 سیٹ ہوں اور 3-4 جوڑے کافی ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ لے کر جاتے ہیں، وہاں زیادہ مٹی وغیرہ نہیں ہوتی، معمولی صرف ڈال کر کپڑے میں پانی میں 2-3 دفعہ اوپر نیچے کرنے سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، کھنگالنے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ وزن اٹھانا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پر دوسری جو فلائٹیں ہیں وہ 30 کلو سے زیادہ وزن کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرتی۔ تو ان کے ہاں وزن محدود ہے، اس سے زیادہ وزن نہیں ہو سکتا، اور پھر واپسی پر جب دوسرا ساز و سامان کافی جمع ہو جاتا ہے، کھجور، آب زمزم، تو بعض حجاج کرام کو رقم دینی پڑتی ہے، بسا اوقات وہ رقم رشوت کے زمرے میں بھی آتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے شروع سے ہی بقدر ضرورت ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں، تو یہ چیزیں پہلے سے تیار کر لیں۔ اور حاجی کیمپ میں 2 دن پہلے جانا ہوتا ہے، ویکسینیشن کا عمل ہے، اس سے ہر حاجی کو گزرنا ہوتا ہے، وہ بھی کر لیں۔ اور پھر اب ہم نے عمرے کی تیاری کرنی ہے۔ حج تمتع میں ایک عمرہ ہے اور ایک حج ہے، ایک عمرہ ہے اور ایک حج ہے۔ میقات سے ہم سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے اور نیت یہ کریں گے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، یہ نیت ہو۔ اور عمرے کے اندر بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں، 4 باتیں، ایک احرام ہے، اور ایک طواف ہے، اور تیسرے نمبر پر سعی ہے، اور چوتھے نمبر پر حلق یا قصر ہے۔ یہ ہے عمرے کا خلاصہ۔ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی شرائط ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہیں عمرے میں، احرام، طواف، سعی بین الصفا والمروہ، اور چوتھے نمبر پر حلق یا قصر، یہ 4 چیزیں۔ اور یہ
یہ 4 اعمال کہاں کہاں ادا ہوتے ہیں؟ یہ احرام تو گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں یا میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے. باقی طواف، سعی اور حلق یا قصر یہ تینوں حدود حرم میں ہوتے ہیں. طواف بیت اللہ کے ارد گرد، سعی یہ صفا اور مروہ کے درمیان، اور حلق یہ حدود حرم میں کسی بھی جگہ ہم حلق یا قصر کروا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز احرام ہے. احرام کی 2 چادریں ہیں. احرام باندھنے سے پہلے کچھ امور ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور احرام کی تصویر آپ حضرات کے سامنے ہے. کیسا احرام ہونا چاہیے؟ 2 چادریں ہونی چاہیے، ایک چادر اوپر اوڑھنے کے لیے اور ایک چادر تہبند کے لیے، تہبند کے طور پر. اور اسی طرح ایک بیلٹ اس کے ساتھ ملتا ہے. بیلٹ کا مقصد اس میں اپنے ضروری کاغذات رکھنا اور نقد رقم وغیرہ یہ رکھنا، یہ بھی اس کا ہونا بھی یہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اپنا ضروری ساز و سامان اس میں رکھیں گے. اور اسی طرح ایک چپل ہے جو 2 پٹی والی ہو، اور پیر کے درمیان کی ابھری ہوئی ہڈی جس میں چھپتی نہ ہو. ایسی چپل نہیں پہن سکتے جس میں پاؤں کے درمیان کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے. اور اس کے ساتھ آپ کو ایک تھیلی نظر آ رہی ہے. یہ تھیلی، اس تھیلی کا ہونا اشد ضروری ہے، چونکہ حرم شریف کے اندر آپ چپلوں کو ادھر ادھر رکھ نہیں سکتے. آپ ادھر خاص طور پر حج کے ایام میں وہاں ہر گھنٹے کے بعد صفائی ہوتی ہے. صفائی والے آتے ہیں، وہ جو چپلیں ادھر ادھر بکھری ہوتی ہیں وہ سب اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو چپل بس اپنی جگہ پر پھر واپس ملتی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تھیلی ہمارے سامنے پاس ہو، اس میں چپل ڈالیں اور اپنے ساتھ رکھیں. اور چونکہ وہاں سڑکیں وغیرہ صاف ہوتی ہیں، اس پہ کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہوتی، تو چپل اصولی طور پر پاک ہوتی ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے اسے تھیلی میں یا شاور میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جائیں. اور خواتین کو چاہیے، اور احرام سے پہلے، یہ تو احرام کے بعد کی چیز ہے، اور خواتین کا احرام اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں احرام پہنیں گی اور نیت کریں گی. تو پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو احرام سے پہلے خوب اپنے جسم کی صفائی کر لیں. بال مونچھیں وغیرہ تراش لیں اور ناخن تراش لیں، مونچھیں بنا لیں. یہ ابتدائی طور پر خوب اپنے بدن کی صفائی کر لیں اور پھر غسل کریں. اور خواتین بھی یہ دونوں کام کریں. اگر اس موقع پر خواتین ناپاک ہوں تو غسل وہ بھی کریں، اور ان کا غسل نظافت کے لیے ہوگا، طہارت کے لیے نہیں ہوگا، پاکی کے لیے نہیں ہوگا. یہ غسل بدن کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہوگا. تو غسل کریں. غسل کرنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں بلکہ 2 چادریں پہنیں. اور اس موقع پر خوشبو بھی زیادہ لیں، ایسی خوشبو جس کا جسم پر دھبا نظر نہ آئے بلکہ خوشبو ہو، مہک ہو، اس کا رنگ وغیرہ نظر نہ آئے، ایسی خوشبو لگا لیں. احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 موقعوں پر اپنے ہاتھ سے خوشبو لگایا کرتی تھی. احرام باندھنے سے پہلے میں خود اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک کی خوشبو لگاتی تھی، ایسی خوشبو جس میں مشک ملی ہوئی ہوتی. اور پھر جب 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہوئے اور بنی کر کے آپ نے حلق اور حلق کروا لیا، تو اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے دوبارہ خوشبو لگائی طواف زیارت سے پہلے.
اور پھر فرمایا خوشبو لگائی، اور جب آپ احرام میں آ گئے تو مجھے خوشبو کی چمک آپ کے یہاں مانگ میں نظر آ رہی تھی، بالوں کے درمیان خوشبو کی چمک مجھے رنگ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب خوشبو لگاتے ہیں تو تیل جیسے بالوں کو لگ جائے تو بالوں میں چمک آتی ہے، تو وہ چمک مجھے احرام کے بعد نظر آتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر خوشبو کا اثر احرام کے بعد رہ جائے تو وہ کوئی مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ تو احرام باندھنے سے پہلے صفائی ہے، اور پھر غسل ہے۔ غسل کے بعد 2 چادریں ہیں۔ 2 چادریں جب آپ نے پہن لی، اب آپ باہر تشریف لائے، مسجد میں آ جائیں، گھر میں مصلی ڈال لیں، اس وقت شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، اور ان 2 نوافل کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعا کریں، اپنی کمزوری کا ذکر کریں، اپنے عجز کا ذکر کریں، یا اللہ لمبا سفر ہے، میں انتہائی کمزور آدمی ہوں، مجھ سے یہ سفر اپنی ذات کے بل بوتے پر کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس خود کبھی مناسب ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ اس کو آسان فرما، قبول فرما، مجھے ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ میں ہر خیر کا کام کروں اور ہر شر سے اور معاصی سے، منکر سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ خوب دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اس موقع پر بھی کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے احرام کی نیت سے تلبیہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، اور کوئی کمزور ہو جو زیادہ احرام کی پابندیاں نہ کر سکتا ہو، جس کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو، تو وہ ابھی احرام کی نیت نہ کرے، صرف چادر پہن لے، 2 رکعت سر ڈھک کر نماز پڑھ لے، لیکن ابھی نیت نہ کرے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے اور آگے جہاز میں سوار ہو جائے تو اس وقت جہاز جب اڑان بھرے اس وقت عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہو اور جنہیں پتہ ہو کہ انشاءاللہ ہم حج کی جتنی بھی پابندیاں ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں، ہم وہ سب ادا کر سکتے ہیں، تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سر سے یوں کپڑا اتاریں اور عمرے کی نیت سے کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتے ہی آپ محرم بن گئے، یہ کہتے ہی عمرے کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہی آپ محرم ہو گئے، اور جب محرم ہو گئے تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ حالت احرام میں کچھ باتیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، اور کچھ مکروہ ہیں۔ ناجائز کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جس میں پاؤں کے درمیان کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، نظر نہ آئے، ایسا جوتا بھی نہیں پہن سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ پابندیاں ہیں۔ اور کچھ باتیں جائز ہیں، جائز یہ ہیں کہ گرمی لگے تو ٹھنڈے گرم پانی سے غسل کر سکتے ہیں، اور کسی چھجے کا، سائبان کا سایہ بھی لے سکتے ہیں، اور دو پٹی والی چپل پہن سکتے ہیں، اور بغیر خوشبو کے پورے جسم پر سوائے سر اور چہرے کے دوا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جائز ہیں، اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں، بدن سے میل کچیل دور کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور بغیر خوشبو کے صابن کے ساتھ نہانا اگرچہ ممنوع نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ صابن کا خوشبو والا صابن تو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، بغیر خوشبو والا صابن بھی استعمال نہ کرنا افضل ہے، خالص پانی کے ساتھ نہ۔ اور وجہ اس کی کیا ہے وہ کل میں نے بیان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل حج، مل حاج، حاجی کیسا ہوتا ہے؟
آپ نے فرمایا الشعث والطفل، جس کے سر کے بال پراگندہ ہوں، سر دیکھو تو لگے جیسے اس نے کبھی صابن لگایا ہی نہیں، کبھی اس نے کنگھی کی نہیں، اور جس کے بدن سے جس کا بدن میل کچیل میں اٹا ہوا ہو اور بدبو آ رہی ہو، یہ آپ نے فرمایا یہ حاجی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ عاشقی کا سفر ہے، عاشقوں کو زیب و زینت کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو فکر نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی وقت ہوتا ہے، وہ اپنی دھن میں مست ہوتے ہیں، اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی عاشقی کا سفر ہے، اس لیے یہ چیزیں استعمال کرنا مکروہ ہیں، اور حج کی جو پابندیاں ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جب محرم بن گئے، محرم بننے کے بعد سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کسی اونچائی پر چڑھیں تلبیہ پڑھیں، جب اونچائی سے نیچے اترے تلبیہ پڑھیں، جب صبح ہو تلبیہ ہو، شام ہو تلبیہ ہو، مختلف انقلابات میں تلبیہ کثرت سے ہو، جب قافلوں سے ملاقات ہو تلبیہ ہو، اور تلبیہ زور سے پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ وہ کل میں نے حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الحج افضل، بہترین حج کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والثج، سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، اور جس میں زیادہ سے زیادہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، جانوروں کا خون بہایا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ استطاعت عطا فرمائی ہو اسے صرف ایک قربانی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، جتنی کر سکے کرے۔ کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے خود ذبح فرمائے۔ تو اس لیے قربانی بھی کثرت سے ہو اور بلند آواز سے تلبیہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرخ بالحج صراخا، ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے تو اونچی آواز سے ایک شور کے ساتھ تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں صحابہ کرام آہستہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے آگے عقیق سے آگے بڑھے، جبرائیل علیہ السلام بیچ راستے میں آئے، قافلے کو روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ تو تلبیہ اونچی آواز میں ہو، عورتیں آہستہ پست آواز میں تلبیہ پڑھیں، مرد حضرات اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں، اور جب تلبیہ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں، جب تلبیہ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں، اور تلبیہ کے اختتام پر یہ دعا کریں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اور آپ نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ وعن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہونا وہا ہونا، کہ جب کوئی محرم تلبیہ کہتا ہے اس کے دائیں جانب انتہا تک، زمین کی انتہا تک، اور اس کے بائیں جانب زمین کی انتہا تک درمیان میں جتنے پتھر آئیں، درخت آئیں، مٹی کے ڈھیلے آئیں، ذرہ آئے یا طوفان آئے، ایک ایک چیز اس کے ساتھ ہم نوا ہو جاتی ہے
اور بلند آواز سے وہ بھی تلبیہ پڑھتی ہے، جنات اور انسان نہیں سن سکتے، باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو احرام کی حالت، جب احرام میں آ گئے تو کرنے کا ایک کام تو یہ تلبیہ ہے، اور نہ کرنے کے جو کام میں نے بتائے ہیں ان میں اہم ترین کام وہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے کل خاص طور پر ذکر فرمائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ 3 چیزیں ویسے ہی ممنوع ہیں، حالت احرام میں ان گناہوں کی سنگینی اور شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ چلتے چلتے گھر سے چلیں گے، سواری پہ سوار ہوں گے، کراچی ایئرپورٹ پر آپ آئیں گے، کوئی ملتان ایئرپورٹ پر، کوئی لاہور سے جانے والے لاہور ایئرپورٹ پر آئیں گے۔ اب تو ملک میں مختلف مقامات سے ماشاءاللہ حج پروازیں شروع ہو چکی ہیں، وہاں کچھ وقت گزرتا ہے، 2-3 گھنٹے وہاں گزر جاتے ہیں۔ اس وقت کو بھی آپ حضرات قیمتی بنائیں، اس وقت کے اندر بھی کثرت سے تلبیہ ہو، ذکر اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، سیکھنا سکھانا ہو، انہی مسائل کا مذاکرہ ہو، تاکہ یہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے۔ اور جب حج پر آگے جب جہاز پر سوار ہو اور سیٹ پر بیٹھ جائیں، بیلٹ لگا لیں، تو ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ جب سوار ہوتے تھے اور آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد آپ فرماتے اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یا اللہ اس پورے سفر میں مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور مجھے تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے سفر کو میرے لیے آسان فرما، اے اللہ اس سفر کی مسافت کو میرے لیے لپیٹ دے، اس لمبے سفر کو میرے لیے مختصر بنا دے، کیونکہ سفر دوسری حدیث میں السفر قطعۃ من العذاب، یہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ فاذا قضى احدکم نومته فلیعجل الى اہلہ۔ سفر میں انسان اپنی خواہش کے مطابق نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ سفر کے شوق مت پالا کرو، جب سفر بقدر ضرورت ہو، کام پورا ہو، فوراً گھر لوٹو، بلا ضرورت سفر نہ کیا کرو۔ اس لیے یہاں یہ دعا ہے، یا اللہ اس سفر کو میرے لیے آسان فرما اور اس بعد کو میرے لیے لپیٹ دے۔ اگر کہا اے اللہ میرے سفر کا ساتھی بس تو ہے، میرے سفر کا ساتھی بن جا، اور میرے پیچھے گھر والوں کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کی دیکھ بھال فرما، ان کی نگہداشت فرما۔ اے اللہ اس سفر کے برے مقامات کو دیکھنے سے مجھے محفوظ فرما، ناکام لوٹنے سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ میں نے موٹا مفہوم ادا کیا ہے، ورنہ ان الفاظ میں جو کچھ ہے اس کا میں عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کا ایک ذرہ میں حضرات کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ میں ایسی جامعیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند فرمایا ہے، 7 سمندروں کو کوزے میں بند فرمایا ہے، اور یہ الفاظ نبوت کی شان ہے۔ الفاظہ قصیرہ ومعانیہ کثیرہ، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں مگر ان میں بڑے بڑے دریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ کو کتابوں سے مل جائے گی، یہ دعا یاد کریں کہ سفر کو کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کس رخ پہ جا رہا ہے،
تو اس لیے یہ دعا پڑھیں، اور جب جہاز دوڑنے لگے اور خاص طور پر اڑنے لگے پھر تلبیہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے تو جب چڑھائی چڑھتے تھے تلبیہ پڑھتے تھے، اور جب نیچے اترتے تھے تلبیہ پڑھتے تھے، اور صبح میں تلبیہ کثرت سے ہوتا تھا، شام میں تلبیہ، کیونکہ صبح رات کے اندھیرے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور دن کا سویرا آ رہا انقلاب ہے، صبح میں ایک بڑا عظیم انقلاب آتا ہے، ہر شام میں عظیم انقلاب آتا ہے کہ روشنیاں جا رہی ہوتی ہیں، اندھیرے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں بھی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ جتنے اذکار ہیں ان تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر اس وقت کا تلبیہ ہے۔ لا الہ الا اللہ زندگی میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تلبیہ صرف احرام میں ہوتا ہے، اس کا یہی خاص وقت ہے۔ اور چلتے چلتے، اور جن لوگوں نے ابھی تک عمرے کی نیت نہیں کی، جب جہاز اڑ جائے اور تھوڑی دیر گزر جائے تو اس وقت بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کے ساتھ وہ حضرات بھی اب تلبیہ پڑھیں، دعا کریں، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اب محرم بننے کے بعد مرد حضرات تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، عورتوں کا احرام ان کے چہرے میں ہوتا ہے، حدیث میں ان کا احرام ان کے چہرے میں ہوتا ہے کہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، باقی وہ اپنے گھریلو سلے ہوئے کپڑوں میں رہیں گی، جو جوتی وہ گھروں میں استعمال کرتی ہیں وہی جوتی پہنے گی، وہی کپڑے پہنے گی، بس چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ لیکن چونکہ اس سفر میں گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے اور نہ محرم اور مردوں سے کا آمنا سامنا ہوتا ہے، احرام باندھنے کے بعد پردے کے احکامات ختم نہیں ہوئے، پردے کے احکامات اب بھی باقی ہیں، تو اس لیے خواتین حضرات ایسا لباس لیں کہ چہرے کے سر کے اوپر ایک ہیٹ ہو، اس کے اوپر نقاب آئے کہ پردہ بھی ہو جائے اس ہیڈ کے اوپر۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، عالمگیر میں جائیں گے جہاں عالمگیر پریس والے ہیں، ان کی دعا ہے، ان کی دکان ہے، یہ ساری ضروری اشیاء آپ کو ایک ہی جگہ میں مل جائیں گی اور مناسب دام میں مل جائیں گی، اور اس میں جو 2-4 پیسے کا نفع ہوگا وہ نفع بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا، وہ نفع بھی وہ حضرات امدادی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دوسری دکانوں میں سے خریدنے کی نسبت وہاں خریدنا زیادہ بہتر ہے، ایک اس لحاظ سے کہ اس میں چیزیں ہمیں سستی مل جائیں گی، دوسری دکانوں میں مہنگی ملے گی، اور دوسرے وہاں جو تھوڑا بہت نفع ان کو ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ کار خیر میں خرچ کریں گے، فقراء مساکین پر خرچ کریں گے۔ تو خواتین کو یہ لباس جو ان کو اس وقت تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، پروجیکٹر پر دکھایا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ ان کو وہاں مل جائے گا۔ یہ ایسا ہے کہ اس میں پردہ بھی ہو جاتا ہے اور نقاب چہرے کو بھی نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے، تو ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، جب کوئی قافلہ قریب سے گزرتا تو ہم چہرے پر نقاب گرا دیتے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتی، اور جب قافلے آگے گزر جاتے تو نقاب اٹھا لیتے۔ یعنی ہر وقت نقاب ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے، جہاں اطمینان ہو کہ نامحرم مردوں کی نظریں ان پر نہیں پڑیں گی اور ان کی نظر نامحرموں سے نہیں ٹکرائے گی، تو ایسی صورت میں نقاب اٹھا بھی سکتی ہیں اور چہرہ کھلا بھی رکھ سکتی ہیں۔ باقی پردہ کرنا ضروری ہے۔ پردے کے احکامات جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہاں پہنچنے کے بعد ہماری بعض خواتین پردہ نہیں کرتی، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں سے اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح۔ یہ پردے کا پہلا درجہ ہے کہ بس گھر میں رہو۔ دوسرا درجہ، اگر کبھی نکلنا پڑے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو برقعوں میں چادروں میں چھپا کے چلو۔
تو عورتیں اس طرح احرام باندھیں گی کہ کپڑا چہرے پر اس طرح لٹکائیں کہ وہ چہرے کی کھال کو نہ لگے اور نہ محرموں سے پردہ بھی ہو جائے. اور جب جہاز میں بیٹھ گئے تو وہاں پر جن حضرات نے احرام نہیں باندھا تو وہ بھی نیت کر لیں گے اور وہ پھر اس کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے. اور تقریباً یہ 4 گھنٹوں کا سفر ہے. 4 گھنٹوں کا سفر ہے. میقات سے پہلے ہر ایک کو احرام میں آنا ضروری ہے. میقات والی تصویر ہے آگے یہ ہوگی. میقات سے پہلے یہ آپ کو 3 دائرے، ایک سفید سبز رنگ کا دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ کہلاتا ہے حرم. اور اس کے اندر یلو کلر میں پیلے رنگ کا جو دائرہ ہے یہ سارا کہلاتا ہے حل. اور اس کے بعد دنیا کے آخری کناروں تک چاروں طرف سے اوپر نیچے چاروں طرف سے جو زمین کا حصہ پھیلا ہوا ہے یہ کہلاتا ہے میقات. تعلق ہے. تو جو حضرات یہاں سے تشریف لائیں گے، باہر سے اندر کی طرف آئیں گے، ان پر لازم ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر فرمائے. آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینة ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل عرق قرن المنازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے جو لوگ حرم جانے کا ارادہ رکھتے ہوں ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام باندھیں. اور اسی طرح شام سے آنے والے جحفہ پہ پہنچ کر احرام باندھیں. عراق سے آنے والے قرن المنازل پر پہنچ کر احرام باندھیں. اور اسی طرح عراق سے آنے والے ذات و عرق پر احرام باندھیں. اور یمن سے آنے والے یلملم پر پہنچ کر احرام باندھیں. ہمارا پاکستانی جہاز یلملم کے راستے سے گزرتا ہے، اس لیے یلملم سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی بغیر احرام کے یلملم سے آگے گزر جائے اور حرم میں پہنچ جائے تو اس پر لازم ہے کہ واپس میقات پر آئے اور دوبارہ احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہوا دوبارہ میقات سے حرم جائے. اگر وہ واپس نہیں پلٹا بلکہ وہیں اس نے عمرہ طواف شروع کر دیا، سعی شروع کر دی، تو اب اس پر دم دینا لازم ہے، دم لازم ہو جائے گا. تو اس لیے اور ہمیں بحری جہازوں میں تو پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ اب میقات آنے والا ہے لہذا احرام باندھ لو. ہوائی جہاز میں پتہ نہیں چلتا، اگرچہ ہوائی جہاز والے اعلان کرتے ہیں لیکن چونکہ 4 گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے اور پہلے 3 گھنٹے وہ ایئرپورٹ پر بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر سے 3-4 گھنٹے پہلے سے نکلے ہوتے ہیں، اس لیے اونگ میں ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے جب بیٹھ جائیں تو اسی وقت اب دیر نہ کریں، وہیں احرام باندھ لیں. آگے آپ چلیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے. وہاں پر تقریباً ہمارے 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر کافی رش ہوتا ہے، لمبی قطاریں ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر آپ پہنچیں گے تو وہ پاسپورٹ لیں گے، اس میں دخول کی مہر لگائیں گے اور انگوٹھے وغیرہ بھی لگواتے ہیں، آنکھوں کی تصویر بھی لیتے ہیں. اور پھر ایک وہاں رہبر ہوتا ہے وہ آپ کو لے کر آئے گا، چونکہ مختلف فلائٹیں بیک وقت اتر رہی ہوتی ہیں اور ہر ملک کا حاجی آ رہا ہوتا ہے. تو ایک رہبر ہوگا جو ہمیں لے کر ایک خاص مقام پر آئے گا جس میں پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہوگا. تو وہاں آ کر بیٹھ جائیں گے. اور سامان پچھلے سال تو یہ تھا سامان وہیں چھوڑ دیا تھا، وہ سامان خود ہی لے کر آتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ٹرکوں میں بھر کر وہیں اپنے مقام پر لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اپنا دستی سامان ساتھ ہاتھ میں رکھو، باقی سامان آپ کا پیچھے آ رہا ہے. تو وہ خود سامان پہنچاتے ہیں. تو یہاں جب تک تمام حجاج کرام یہاں جھنڈے والی جگہ پر جمع نہ ہو جائیں اور پورا سامان نہ آ جائے، اس وقت تک وہ بسوں میں بیٹھا کر آگے ہوٹل کی طرف نہیں لے جاتے.
جب سارا سامان آ جاتا ہے ان کو اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت بسوں میں بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ عرض کر دوں، جن حضرات کو موبائل وغیرہ کی سم لینی ہے، بہتر یہ ہے کہ یہیں ایئرپورٹ پر لے لیں۔ ایئرپورٹ پر جہاں آپ اپنا پاسپورٹ دیں گے وہ آپ کو ایک اسپیکر دیں گے جس میں بار کوڈ بنا ہوا ہوگا اور اس پہ ایک نمبر بھی لکھا ہوگا، اور وہ اسپیکر 3-4 حصوں میں ہوگا۔ اس اسپیکر پر عربی میں لکھا ہوگا رقم الدخولیہ، رقم الدخولیہ، انٹرنس نمبر۔ یہ جو نمبر ہے سم اس نمبر پہ ملے گی، شناختی کارڈ پہ نہیں ملے گی، پاسپورٹ پر نہیں ملے گی، اس پر ملے گی۔ اور بس اوقات حالت ہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں یہ جو، چونکہ یہ اسی وقت ملتا ہے، وہی ہمارے انگوٹھے لگانے والا وہ یہ کاغذ دے گا، اس کو ہم پاسپورٹ میں رکھ لیتے ہیں، اور جب اس جھنڈے والے مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اور پاسپورٹ لینے کے بعد ہمارے پاس پاسپورٹ کا صرف نمبر ہوتا ہے یا اس کی تصویر ہوتی ہے یا اس کی فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ پھر آگے سم لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر تو وہ ملتی نہیں، پاسپورٹ کا نمبر اور ہمارے انگوٹھے دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ میچ نہیں کرتے، تو سم ملتی ہے اس رقم الدخولیہ پر۔ تو بہتر یہ ہے یہیں ایئرپورٹ سے سم لے لیں، 4-5 ریال مہنگی ملے گی، لیکن آگے اگر آپ لیں گے تو وہاں گھنٹوں ضائع ہو جائیں گے، گھنٹوں لائن میں لگنا ہوتا ہے، بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، تو یہیں سے لے لیں۔ اور پھر یہاں سے وہ آپ کو گاڑیوں میں بٹھائیں گے اور سیدھا حرم کی طرف روانہ ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف۔ تقریباً 78-80 کلومیٹر کا سفر ہے جدہ سے مکہ مکرمہ کا، اور یہ مسافت تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتی ہے۔ تو چلتے چلتے تو ذکر اذکار میں لگے رہیں، اور چلتے چلتے آگے ایک رحل بنی ہوئی آئے گی، اس کے اوپر قرآن کریم کی جیسے رحل ہوتی ہے اس طرح کی رحل ہوگی، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں سے حدود حرم کا آغاز نہیں ہوتا، حدود حرم کے آغاز کے لیے ایک اور ہے، یہ دوسری یہ تصویر ہے، یہ جو شکل آئے گی اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے غیر مسلمین نہیں جا سکتے، صرف مسلمان یہاں سے جا سکتے ہیں، یہ حدود حرم کی علامت ہے، حدود حرم۔ اور جب یہ مقام آ جائے تو اس کے بعد تو ہوشیار ہو جائے اور ہر قسم کی سستی کاہلی کو لپیٹ کے کہیں پھینک دیں۔ یہاں قدم پڑنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ 1,00,000 کے برابر ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا 1,00,000 کے برابر ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے، ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے۔ اجر و ثواب اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھتے رہیں مکہ مکرمہ کے آثار آپ کو کہاں سے نظر آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی یہ جو گھڑی ہے یہ تقریباً 30 کلومیٹر سے دور سے نظر آ جاتی ہے، دور سے نظر آتی ہے۔ اور جب یہ مکہ کے در و دیوار نظر آنے لگے تو کثرت سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، گاڑی میں بیٹھیں تو تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ جب کوئی ایک تلبیہ پڑھے گا تو اس کو سن کر دوسرے حضرات بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا احرام باندھنے کے بعد سب سے بڑا عمل یہی تلبیہ کا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو وہ حضرات ہوٹل میں لے جائیں گے، اور ہوٹل کا کمرہ جو سرکاری حضرات سرکاری طور پر جا رہے ہیں وہ نمبر ان کو یہاں سے دے دیا جاتا ہے، ہوٹل کا کمرہ نمبر بھی اور بلڈنگ کا نام بھی یہیں بتا دیا جاتا ہے۔ وہاں ضروری اپنا سامان وہاں رکھیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، گھر سے نکلنے سے لے کر ہوٹل پہنچنے تک تقریباً آپ کو 12 گھنٹے لگیں گے، 12 گھنٹے۔ اور ہوٹل پہنچنے پر وہ آپ کو تھوڑا بہت دے دیں گے، پانی ہے اور بسکٹ ہے، 2-4 چیزیں ایسی دے دیتے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے۔ اس لیے گھر سے چلتے ہوئے 12 گھنٹوں کا انتظام کر کے چلیں۔ ہوائی جہاز میں کھانا ملتا ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پانی ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، خاص طور پر جو حضرات شوگر کے مریض ہیں جو زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے،
ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، ان کا مرض ہی ایسا ہے، تو وہ اپنا اس طرح کا انتظام کر کے چلیں۔ گھر سے نکلنے سے لے کر ہوٹل پہنچنے تک کم از کم آپ کو 12 گھنٹے لگیں گے۔ 12 گھنٹوں کے بعد آپ ہوٹل میں پہنچیں گے، اس وقت اپنی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر طبیعت حشاش بشاش ہو تو اسی وقت سامان رکھیں، وضو کریں، بہتر یہ ہے کہ غسل کریں اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں، حرم شریف کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور اگر آنکھوں میں نیند ہو، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہوں اور ہوش ٹھکانے نہ ہوں، تو اس لیے کچھ دیر آرام کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جسم تو مکہ مکرمہ میں ہو، حرم میں ہو، اور دماغی طور پر انسان وہاں موجود نہ ہو، اس لیے کچھ دیر 2-3 گھنٹے آرام کر لیں۔ اور اگر طبیعت حشاش بشاش ہو تو غسل کریں اور مکہ مکرمہ میں روانہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد سیدھا آپ تشریف لائے، صفا اور مروہ کے درمیان ایک دروازہ ہے باب السلام، جس کا پہلے نام تھا باب بنی عبد مناف، بنی عبد مناف، باب بنی شیبہ بھی اس کا نام رہا ہے۔ اس کے عین سامنے آ کر آپ نے اونٹنی بیٹھائی، لیکن اس کی مسئلہ یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے 4 ذی الحجہ بروز اتوار، اس کی رات، پچھلی رات یعنی اتوار کی رات مکہ مکرمہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر پیچھے ایک مقام ہے تو وہاں آپ نے رات گزاری تھی، اور صبح تازہ دم ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو اس لیے اپنی حالت دیکھیں، اگر ہمت ہو تو سب سے پہلا کام مسجد میں آنا یہ افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوتے سیدھا وضو بنا کر حرم میں تشریف لاتے، ادھر ادھر نہیں جاتے تھے۔ لیکن ہوٹل میں جانا ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس سامان ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے، سامان رکھیں، اور اگر طبیعت حشاش بشاش ہو سیدھا حرم شریف میں آ جائیں۔ تو حرم میں داخل ہو کر جب داخل ہوں تو بہتر یہ ہے باب السلام سے داخل۔ باب السلام یہ دروازہ آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان ملے گا، صفا اور مروہ کے درمیان، تو باب السلام سے داخل ہوں اور اس وقت سیدھا اندر داخل ہوں، اندر آ کر طواف شروع کریں، اور طواف کا عمل میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور وہاں بیچ میں بیٹھے نہیں اور وہاں کوئی نوافل ادا نہ کریں۔ اس مسجد کا تحیہ یہ طواف ہی ہے۔ ہر مسجد کا تحیہ، مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھو۔ یہاں ہماری مساجد کی تحیۃ المسجد نماز ہے، وہاں کا تحیۃ المسجد وہ طواف ہے۔ اور اگر بیٹھنا ہو، ہمت نہ ہو تو اس وقت طواف کرنا نہ ہو، کوئی بوڑھا آدمی ہے یا ہمت نہیں ہے، بیمار ہے، وہ کہتا ہے ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے، ابھی میں طواف نہیں کرتا، بعد میں کروں گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھ لیں، بشرط کہ مکروہ وقت نہ ہو، بیٹھنے سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ تو اب ہم نے طواف کرنا ہے، مسجد میں داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد ہم نے طواف کرنا ہے۔ طواف کی ایک ابتدا ہے، ایک درمیان ہے، ایک انتہا ہے۔ ابتدا یہ ہے کہ حجر اسود کے عین سامنے کھڑے ہو، سیدھا حجر اسود کے سامنے آ جائیں، اور پھر تھوڑا سا بائیں طرف سرکیں، حجر اسود ہمارے دائیں طرف تھوڑا ادھر ہو جائے، تھوڑا اس طرف ہو کر، بائیں طرف ہو کر پہلے طواف کی نیت کر لیں، اور یہ نیت کریں یا اللہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور ایک دعا اور ہے جو قدم قدم پر آپ کو کرنی ہے، احرام کا تلبیہ کہتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے بھی دعا کرنی ہے، اس موقع پر بھی کرنی ہے، صفا پہ بھی کرنی ہے، مروہ پر بھی کرنی ہے، اور بڑی آسان ہے۔ یہ دعا کریں، یا اللہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ میں بھی وہ دعائیں کرتا ہوں، ان دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما، ان دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما۔ تو اب آپ حجر اسود کے سے ذرا بائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہوں گے، طواف کی نیت کریں گے۔
نیت کرنے کے بعد اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں طرف سرکیں گے. پہلے حجر اسود کے نیچے سے ایک سیاہ خط چلتا تھا، اب وہ خط نہیں ہے، چونکہ سارے حاجی وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور طواف کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پٹی ہٹا دی گئی. تو اب اندازے سے کھڑے ہوں، سامنے حجر اسود ہوگا، اس کی سیدھ میں پیچھے ایک سبز لائٹ ہوگی، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، اپنے آپ کو اس کے درمیان میں لے آئیں. اور وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو اپنے احرام کو درست کرنا ہے. اور احرام کو کیسے درست کرنا ہے؟ چادر پہنی ہوئی ہوگی، اس چادر کو ہم دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور اس کے دونوں پلو پکڑ کر اپنے بائیں کندھے پر ڈال دیں گے. چادر کو دائیں کندھوں سے نکال کر بازے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر یوں اوپر کر دیتے ہیں، یوں اوپر، تو اوپر والا پلو تو اوپر آتا ہے، نچلا نیچے رہ جاتا ہے. یہ نہیں ہے، اس کے دونوں کنارے پکڑیں اور اس کو یوں جوڑیں اور اس طرح آ جائیں، یا اس طرح کہ وہ احرام ہمارے پیٹ پر آ جائے، پیٹ کو بھی چھپا لے اور ادھر کندھے پر آ جائے. اس عمل کو کہتے ہیں استباع کہتے ہیں. یہ طواف کے 7 چکروں میں ہوتا ہے استباع. اور استباع کرنے کے بعد اب ہم سامنے کھڑے ہوئے حجر اسود کے، تو اگر تو رش نہ ہو تو سب سے پہلے تو استقبال ہے. استقبال کا کیا معنی ہے؟ جیسے ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چھوڑ دیں گے، یہ ہے استقبال. استقبال کے بعد اب ہمیں کرنا ہے استلام. استلام کیسے ہوگا؟ استلام کی وہ حجر اسود والی تصویر نکالیں، یہ استلام ہو رہا ہے. یہ استلام حجر اسود اگر رش نہ ہو، بوسہ دینے کا موقع ہو تو حجر اسود کے اوپر یوں ہاتھ رکھیں اور منہ اندر لے جائیں، اس کا بوسہ لیں. تو اس کو کہتے ہیں استلام. اگر رش بہت زیادہ بشرطے کہ یہاں پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو تو پھر بوسہ لے سکتے ہیں. تو چونکہ ہر وقت خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے حالت احرام میں بوسہ نہ لیا جائے بلکہ استلام کا اشارہ کیا جائے. استلام کا اشارہ. اگر کسی آدمی کو بوسہ لینے پر قدرت ہو اور خوشبو نہ ہو تو بوسہ لے، اور اگر بوسہ نہ لے سکے تو پھر ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو، وہ چھڑی آگے کر کے حجر اسود کو لگائے اور اسی چھڑی کا بوسہ لے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر جتنا بھی دور کھڑا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھے، اتنی اونچائی پر رکھے جتنی اونچائی پر حجر اسود ہے، اور یوں رکھے کہ گویا میرے دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر آگے ہیں، اور یہاں رکھ کر کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھ لیں. یا یہ لمبی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جو حضرات ذہین ہوں، دعائیں یاد کرنے کا شوق رکھتے ہوں، تو احادیث میں کچھ اور دعائیں بھی ہیں، میں نے ان کو جوڑا ہوا ہے اور میری عادت ہے میں وہ سب دعائیں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھ لیں، یا کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو یاد کر لیں سب کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یوں کر کے یہ پڑھ کر پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. چوم کر ابھی آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں تو اب تھوڑا اس طرف اپنے دائیں طرف سرکیں گے، اس طرح سرکتے سرکتے سیدھے ہو جائیں گے کہ بیت اللہ شریف آپ کے بائیں ہاتھ پر آ جائے، اور آپ گول دائرے میں چکر لگائیں گے، گول دائرے میں. تو طواف شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا عمل تو استباع ہے. یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے استباع. عورتیں اپنے لباس میں ہی طواف کریں گی، وہ استباع نہیں کریں گی، وہ صرف استقبال اور استلام کا اشارہ کریں گی. استقبال کریں گی یعنی ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں گی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر اپنے
اپنے ہاتھ دونوں حجر اسود پر اس طرح رکھیں گی گویا دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں گی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گی، اور پھر اپنے دائیں طرف تھوڑا سا سرک کر اس طرح گھومتی آئیں گی کہ بیت اللہ شریف ہمارے بائیں ہاتھ پر آ جائے۔ یہ حجر اسود ایک بہت ہی مقبول جگہ ہے، دعا کی خاص جگہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ بعض لوگوں پر یہ جوش سوار ہوتا ہے، شوق سوار ہوتا ہے کہ ہم ہر حال میں حجر اسود کا بوسہ لیں۔ اس میں وہ یہ رعایت نہیں کرتے کہ ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ شوق اللہ انہیں مبارک فرمائے، لیکن اس شوق میں ایذائے مسلم نہ ہو، ایذائے مسلم نہ ہو۔ اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود اللہ نے جنت سے اتارا، اور جب یہ آیا تھا کیسا تھا؟ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، انسانوں نے چوم چوم کر ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دودھ سے سفید حجر اسود سیاہ ہو گیا۔ تو اس میں اللہ نے کھینچنے کی طاقت رکھی ہے، کھینچنے کی طاقت رکھی ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دو مقامات پر کھڑے رہتے، جتنا بھی رش ہوتا کسی کو دھکا نہ دیتے، تکلیف نہ دیتے، چونکہ خود بڑے صحابی تھے، لوگ بھی ان کی رعایت کر دیں، تو حجر اسود پر رکن یمانی پر کھڑے رہتے، جتنا بھی رش ہوتا کھڑے رہتے، لوگ جگہ بھی چھوڑ دیتے، پھر یہ اس کو بوسہ حجر اسود کا بوسہ لیتے اور رکن یمانی پر ہاتھ لگاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت دوسرے صحابہ تو دیکھتے ہیں موقع ملا تو بوسہ لیا، نہیں تو آگے گزر گئے اشارہ کر کے، آپ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان مسحهما کفارۃ لما بینہما کفارۃ للخطایا والسیئات، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ہاتھ لگانا اس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں، تو اس لیے مجھے میرا طواف لمبا ہو جاتا ہے، مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ انتظار کی زحمت میں گوارا کرتا ہوں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حجر اسود کو کھڑا فرمائیں گے، لہو عینان یبصر بہما، اس کی آنکھیں ہوں گی، دو آنکھیں، اور بڑی تیز ہوں گی، ہر ایک کو دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اللہ اس کو زبان بھی عطا کرے گا، زبان سے یہ بولے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے بولے گا، پھر کیا کرے گا؟ وَيَشْهَدُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر سنت کے عین مطابق اس کا بوسہ لیا ہوگا، اس کا استلام کیا ہوگا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے دو یاقوت ہیں، جنت کے دو یاقوت ہیں، طمس اللہ نورہما، ہر جنت کا کوئی بھی یاقوت ہو وہ اس کی روشنی ہے، وہ روشنی پھینکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان دونوں کی روشنی بجھا دی ہے، آف کر دی ہے، ان دونوں کی روشنی اللہ نے بجھا دی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اصلی حالت میں رکھ دیتے، ان کی روشنی کو، ان کی لائٹوں کو اللہ آف نہ کرتے، تو پوری دنیا کو، جہان کو روشن کرنے کے لیے یہی دو ہی کافی تھے۔ پوری دنیا، کائنات، خلا، فضا، پوری کائنات کو، ہر سیارے کو روشن کرنے کے لیے یہ دو ہی کافی تھے۔
اتنی ان دو میں اللہ نے روشنی رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھا دیا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر تم طاقتور آدمی ہو، تم مضبوط آدمی ہو، اور خیال کرنا حجر اسود پر بڑا رش ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خیال کرنا تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آتے تو مجمع ہٹ جاتا، ان کا مقام اتنا بلند تھا، تو بوسہ لینے سے پہلے یوں کہتے، واللہ انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، تم ذاتی طور پر تمہارے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، نافع بھی اللہ ہے، ضار بھی اللہ ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، تم نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ تو یہ یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، نافع بھی اللہ ہے، ضار بھی اللہ ہے۔ بہرحال یہ حجر اسود کے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو آپ حضرت عمر قریب کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا عمر، جب آپ نے سر اٹھایا آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں تھیں، آپ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر ہاہنا تسکب العبرات، عمر یہ ہے جگہ آنسو بہانے کی، رونے کی جگہ یہ جگہ ہے رونے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امت کے لیے آپ کی دعائیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ بدلا اور گول دائرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، اور دوران طواف پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ رمل میں 2 باتیں ہوتی ہیں، صحابہ نے رمل کے 2 معنی بیان کیے ہیں محدثین نے، ایک ہے اسرع رمل اے اسرع فی مشیہ وحز منکبیہ، تھوڑا تیز چلنا اور اپنے کندھوں کو پہلوانوں کی طرح ہلانا، یہ ہے رمل کا معنی۔ دوڑ لگا دینا یہ معنی نہیں ہے، دوڑ لگانا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں جو عام معمول کی رفتار ہے اس میں تھوڑی سی سرعت پیدا کرنا اور ذرا پہلوانوں کی طرح کندھے ہلانا، یہ بھی مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنی عام چال چلتی رہیں گی۔ تو رمل کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ اب حجر اسود کے لیے جب ہم پہلا استعلام کر کے حجر اسود سے چلے ہیں، چلتے چلتے دوبارہ جب ہم حجر اسود پر پہنچیں گے، پھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ دوسرا استعلام ہوگا۔ پہلے چکر کے اختتام پر دوسرا استعلام یا اشارہ، اور دوسرے چکر کے اختتام پر تیسرا استعلام یا اشارہ، اور تیسرے کے اختتام پر چوتھا استعلام یا اشارہ، اسی طرح کرتے کرتے 7ویں چکر کے اختتام پر 8واں استعلام ہوگا یا استعلام کا اشارہ ہوگا۔ تو جب ہم 7 چکر لگا چکیں گے تو ہمارے اس وقت تک 8 استعلام ہو چکے ہوئے، ایک استعلام تو پہلے کا ہے اور ہر چکر کے اختتام پر پھر ایک استعلام ہے، تو کل 8 استعلام ہو گیا۔ استعلام کرنے کے بعد ہمارا طواف مکمل ہوا، طواف کا ایک حصہ۔ اب طواف جب پورا ہو گیا تو آگے آپ کو بیت اللہ شریف کے دروازے، ہاں ایک بات یاد دلائی کہ طواف کے دوران ہم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں۔ پہلا کونا حجر اسود کہلاتا ہے، اور دوسرا کونا جو باب کعبہ دروازے سے آگے آتا ہے اس کا نام ہے رکن عراقی، رکن عراقی اس طرف کا عراق ہے۔ پھر اس کے بعد حتیم کا دائرہ شروع ہوتا ہے، حتیم کا دائرہ، طواف حتیم کے اندر سے نہیں ہوگا، حتیم کے اوپر سے ہوگا۔
حتیم کو اپنے طواف میں شامل کر کے طواف ہوگا. اور اگلا جو کونا آئے گا تیسرا، اس کا نام ہے رکن شامی، اس کی طرف شام ہے. اور پھر چوتھا کونا آئے گا، اس کا نام ہے رکن یمانی، اس طرف یمن ہے. تو یہ 4 کونے ہیں. حجر اسود کو تو استعلام یا اشارہ ہے، اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے. رکن یمانی کو 2 ہاتھ لگا لیں یا 1 ہاتھ لگا لیں. اور رکن یمانی کے اوپر آپ دیکھیں گے اس کونے کے اوپر کپڑا یوں کٹا ہوا ہوگا، اور وہ حصہ ذرا کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اس کے اوپر یوں ہاتھ لگائیں، بس ہاتھ لگائیں. اور اگر رش بہت زیادہ ہو یا اس پر خوشبو لگی ہوئی ہو تو پھر ہاتھ نہیں لگائیں گے اور اشارہ بھی نہیں کریں گے. اشارہ حجر اسود کا ہے. ہاتھ لگا سکے تو ہاتھ لگائیں، اس کو چومیں. اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے اشارہ کر کے اس کو چومیں. رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکیں تو ہاتھ لگائیں بشرطے کہ خوشبو نہ ہو. اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے، رش بہت زیادہ ہے، تو پھر اشارہ نہیں کریں گے، پھر اس کے اوپر سے گزر جائیں گے. اور دوران طواف احادیث میں 2 طرح کی دعائیں مروی ہیں، ورنہ آدمی اپنے طور پر آزاد ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے. مسنون ذکر جو احادیث میں مختلف کتب میں آئے ہیں 2 میری نظر سے گزرے ہیں. ایک یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک یہ حدیث میں دعا آئی ہے، اس پر حدیث میں بعد میں سناؤں گا. دوسری دعا آپ نے فرمایا رکن یمانی پر 70 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی آ کر اس کا مسح کرتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور زبان سے کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ 70 کے 70 فرشتے کہتے ہیں آمین، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما. یہ 2 دعائیں ہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور دوران طواف کسی بھی موقع پر یہ دعا یہ ذکر بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 2 دعائیں مسنون. باقی اذکار کوئی بھی کرنا چاہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہیں ذکر کر سکتے ہیں. کوئی الحمدللہ پڑھنا چاہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور دعائیں ہیں جو مختلف احادیث میں مروی ہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تلاوت کر سکتا ہے. تو جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں. باب الکعبہ سے تھوڑا ادھر اور پیچھے کی طرف کچھ صفوں کے پیچھے 8-10 صفوں کے پیچھے مقام ابراہیم ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر. اور یہ بھی دیکھ لیں صف 2 صف پیچھے کھڑے ہونے میں خاص طور پر ہماری وجہ سے طواف متاثر نہ ہو. اگر طواف بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں، 1 صف پیچھے ہو جائے مقام ابراہیم کے، یا 2 صف پیچھے ہو جائیں. اگر طواف بڑھ چکا ہو اور مقام ابراہیم کے اس طرف آ چکا ہو تو قطعاً وہاں کھڑے نہ ہوں، اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہو. تو سنت عمل پورا کرنے کے لیے، ایک واجب عمل پورا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ تو سنت ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے. سنت عمل کے لیے ہم ہزاروں لوگوں کو تکلیف پہنچائیں اور ایک حرام میں مبتلا ہو جائیں، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. تو پھر مطاف کی انتہا پہ آ جائیں، پیچھے آ جائیں، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر جب اس کے پیچھے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو یہ آیت پڑھ لیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز پڑھیں. دو رکعت نماز پڑھیں
اس میں قرات میں آپ آزاد ہیں، کہیں سے بھی قرات کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں جو قرات فرمائی سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، یہ صورتیں پڑھنا مسنون ہے اس موقع پر، تو 2 رکعت میں یہ 2 صورتیں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ حضرات تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جب پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھیں۔ یہ سورت پڑھ کر آپ پھر اب اس کے بعد طواف ہو گیا اور 2 رکعت بھی واجب، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، یہ 2 رکعت بھی ہو گئی، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، ورنہ اس کو تھوڑا مؤخر کر لیں، اگر عصر کے بعد کا وقت ہو تو مؤخر کر لیں، تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد اب دعا ہے اور آب زمزم کا پینا ہے۔ دعا کے لیے موقع ہو تو ملتزم کرنا ہے۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ ملتزم بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان، ذرا تصویر دکھائیں ان کو ملتزم کی، یہ آپ تصویر دیکھیں، یہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم، اور اس کے اور دروازے کے بالکل نیچے جہاں لوگوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں چوکھٹ، اس پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس موقع پر بھی، اور ملتزم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ملتزم پر کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے، یوں سینے کو ملتزم کے ساتھ چمٹائیں اور یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائیں، یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائیں، سینہ ملتزم کے ساتھ ہو اور دعا کر لیں اس وقت۔ اس موقع پر جو بھی آپ حضرات دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آب زمزم پئیں اور خوب پئیں، پیٹ بھر کے پئیں اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پئیں، اور شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور ہر گھونٹ کے اختتام پر الحمدللہ کہیں اور پیٹ بھر کر پئیں، جتنا پی سکیں پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر پیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ نفع پہنچانے والا علم عطا فرما اور وسیع رزق عطا فرما، ہر بیماری سے یا اللہ شفا عطا فرما۔ یہ آب زمزم کی دعا ہے۔ اس موقع پر جو حضور نے دعا کی ہے وہ یہ دعا ہے، علم نافع عطا فرما اور وسیع رزق عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ کسی کے سر میں درد ہو تو آب زمزم بھی ہے یا اللہ اس سے شفا عطا فرما دے، اس نیت سے بھی ہے شفا ہو جائے۔ کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو اس نیت سے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ ہر پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس کے علاوہ پانیوں میں اس سے صرف سیرابی ہوتی ہے، سیرابی ہوتی ہے۔ یہ واحد پانی ہے جس سے انسان سیراب بھی ہوتا ہے اور جس میں اللہ نے روٹی والی خاصیت رکھی ہے، بھوک بھی مٹتی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ادویات اور تمام دنیا جہان کی جڑی بوٹیوں کی صلاحیت خاصیتیں بھی اس میں رکھی ہیں کہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی پانی، بابرکت پانی اور سب سے افضل پانی، کوئی دنیا کا پانی اس سے افضل نہیں ہے۔ ہاں ایک پانی اس سے بھی افضل ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا اور قسمت والے صحابہ نے وہ پانی پیا تھا، وہ اس سے بھی افضل ہے۔ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پیدا ہوا، وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا اور کہیں 1500 صحابہ نے پیا اور کہیں اس سے کم صحابہ نے پیا، کہیں اس سے بھی زیادہ صحابہ نے اس پانی کو پیا۔ وہ اس سے افضل ہے، لیکن وہ پانی ملتا کہیں نہیں ہے۔ سب سے افضل پانی اس وقت یہی پانی ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جنت کے پانیوں سے بھی یہ پانی افضل ہے،
جنت کے پانیوں سے بھی یہ پانی افضل ہے۔ اس لیے میں بات کی بات ابھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے، جب رات کو گھر جانے لگے وہ جو بوتل میں نے بتائی تھی وہ اپنے ساتھ رکھیں، بھر کر لے جائیں، اور ہوٹل میں ایک بڑی 6-7 لیٹر کی کوئی بوتل مل جائے وہ بھی رکھ لیں، رات بھر یہی پیتے رہیں، اور صبح اس میں جو پانی بچ جائے حرم میں آتے ہوئے وہ اس میں ڈال کر خالی کر کے آ جائے، حرم میں پھر بھر لیں، تو انشاءاللہ ہوٹل میں بھی ایک اچھی خاصی مقدار ہوگی۔ ہمارے بعض ساتھی تو ماشاءاللہ ایسے ہیں جو حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر جہاز سے اترنے سے لے کر واپس جہاز میں بیٹھنے تک بیچ میں سوائے آب زمزم کہ کوئی مشروب انہوں نے استعمال نہیں کیا، کوئی پیپسی نہیں پی، کوئی 7 اپ نہیں پی، کوئی دوسرا مشروب نہیں پی، انہوں نے کہا بس میں تو آب زمزم ہی پی۔ یہ قدر کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ تو پانی پی کر اب طواف مکمل ہو گیا، اب ہمیں سعی کرنی ہے۔ سعی کے لیے کیا ہے؟ سعی کے لیے یہ ہے کہ 9واں استعلام کرنے کے لیے پھر حجر اسود پر آئیں۔ استعلام حجر اسود کے اوپر بھی قریب آ کر بھی ہو سکتا ہے، اور مطاف کی انتہا میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا الی الصفا، تصویر دکھائیں، ہاں اس کو ذرا بڑا کریں نا، وہ ایک دوسری تصویر ہے ذرا واضح ہے، پیچھے الی الصفا، ہاں یہ جو سبز پٹی نظر آ رہی، اس سبز پٹی کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا ہے الی المسعى، یعنی سعی کے لیے ادھر چلیے، اس کا مطلب یہ سعی کے لیے ادھر آئیے۔ تو اندر جا کر اوپر کی منزل پر بھی سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی یہ 9واں استعلام ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا پورا نقشہ کھینچا ہے، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، اس میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئے، اس کا استعلام کیا، یہیں مطاف سے 9واں استعلام کرتے ہوئے صفا پر آئے، یہاں سے کر کے وہاں آئیں، وہاں پر 9واں استعلام نہ کریں، وہاں پر اگر آپ پہنچ بھی جائیں گے، تو میں ایک دفعہ پہنچا تھا، بڑی کوشش کے باوجود پھر بھی دل میں کچھ کھٹ رہی کہ عین سامنے آ سکا ہوں یا نہیں آ سکا، حجر اسود کا بالکل آمنا سامنا ہے یا نہیں ہے، تو ایک دل پریشان رہا، تو اس پریشانی سے بچنے کا تقاضا یہ ہے آپ یہیں مطاف سے بھی 9واں استعلام کریں اور پھر سعی کرنے کے لیے صفا کی طرف آئیں۔ صفا پر جب آپ پہنچیں تو یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دیتا ہوں آپ کو، کوشش کریں وہ عمل زندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9واں استعلام کر کے صفا پر تشریف لائے تھے تو آپ تھوڑا سا اوپر چڑھے، اوپر چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحد وکبر ثلاثا 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر کہا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور قرآن کریم کی ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یا اوپر گول دائرے میں دیکھیں گے، اس گول دائرے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہاں لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن وہاں پر یہ آیت پوری لکھی ہوئی ہے، اوپر دیکھیں گے تو لکھی ہوئی نظر آئے گی، دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خط ثلث میں لکھی ہوئی ہے، بڑا ایک عمدہ خط ہے جس میں الفاظ کے اندر الفاظ دوسرے بھی آ جاتے ہیں، تو عام آدمی شاید نہ پڑھ سکے، ہاں پہلے قرآن کریم سے یہ آیت یاد کر کے چلے جائیں تو وہاں دیکھ کر آپ پھر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں سعی کی ابتدا وہاں سے کروں گا جہاں سے ابتدا اللہ نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جب صفا مروہ کو ذکر کیا، پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروہ کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا میں بھی سعی کا آغاز
صفا سے کروں گا اور مروہ پہ انتہا ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے ایک اور دعا ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن احادیث صحیح احادیث میں وہ دعا موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور آپ نے یہ دعا کر کے یہ اذکار پڑھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خوب دعا فرمائے، خوب دعا فرمائے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ چھوڑا، پھر آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ پڑھا۔ پھر آپ نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دوسری مرتبہ آپ نے دعا فرمائی اور خوب دعا فرمائی۔ دعا سے فارغ ہو کر پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ آپ نے دعائیں پڑھی اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ سعی کی ابتدا کرنے لگا ہوں اور وہاں سے ابتدا کروں گا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔ یہ سعی کا آپ کے ابتدا کی دعائیں ہیں، تو آپ حضرات بھی اسی طرح فرمائیں کہ تھوڑا سا جب چڑھ جائیں اور تو اس وقت اور اتنا تھوڑا بلندی پر آئیں کہ بیت اللہ شریف کی طرف نظر ہو اور یہ ساری دعائیں کریں اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، پھر چھوڑ دیں، پھر ذکر کریں، پھر ہاتھ اٹھائیں دعا کریں۔ اور چونکہ دعا کے آداب میں درود شریف کا پڑھنا بھی ہے، اس لیے درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں، درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ تو درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، تو 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ اور پھر اس کے بعد اب سعی ہماری شروع ہونے لگی ہے، اب سعی شروع ہونے لگی ہے۔ وہ سعی کا وہ نقشہ دیا جس میں وہ پورا مقام آ جاتا ہے۔ یہ سعی کی جگہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک طرف صفا ہے، دوسری طرف مروہ ہے، بیچ میں یہ پورا حصہ ہے۔ اس کی مسافت 450 میٹر ہے۔ یہ 7 چکر قریب 3.25 کلومیٹر کے بن جاتے ہیں، 3.25 کلومیٹر کے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش ابھی سے چلنے کی عادت ڈالیں، ابھی سے چلنے کی عادت ڈالیں۔ تو صفا سے اب آگے چلیں، اب وہ میلین اخضرین، تو بیچ میں تھوڑا سا چلیں گے، صفا سے تقریباً کوئی 50 قدم 40 قدم آپ آگے بڑھیں گے مروہ کی طرف، آپ کو پہلی سبز لائٹ نظر آئے گی۔ تو اس سے جب آپ 4-5 قدم پیچھے ہوں تو تھوڑی دوڑ کی عادت ڈالیں، دوڑ کی پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کو اب دوڑنا ہے۔ جیسے ہی سبز لائٹ سے آپ آگے گزریں تو اب دوڑیں اور دوڑیں، دوڑتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ اگلی سبز لائٹ آئے تو اس پر اپنی عام چال پر آ جائیں، اور یہ دوڑتے ہوئے رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، یہ دعا ہو رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ابو تجرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے مجھے بتایا، یہ آپ نے صحابی کا نام پہلی دفعہ سنا ہوگا، اور میں نے بھی ان کی یہ ایک ہی حدیث پڑھی ہے، دوسری کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ اور ایک بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے نا سفر کے لیے، آپ کا سفر حجۃ الوداع، آپ کا مدینہ طیبہ آنے کے بعد پہلا اور آخری حج ہے، مدینہ طیبہ آنے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال حج فرمایا، مدینہ آنے کے بعد پہلا حج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے ہیں اور سورہ نصر نازل ہو چکی ہے جس میں آپ کو آپ کے دنیا سے جانے کا اشارہ مل چکا ہے۔ آپ قدم قدم پر ہر موقع پر صحابہ سے فرما رہے ہیں لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، حج کے مسائل سیکھ لو،
دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں، دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو سکتا ہے آج کے بعد تم مجھے کبھی دیکھ نہ پاؤ۔ اور کہیں فرمایا ہو سکتا ہے لعلی لا اراکم بعد ذلک، آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ پاؤں۔ اس لیے تمام صحابہ کی نظریں کھلی ہوئی تھی، اور ایک ایک صحابی نے جو دیکھا امت تک پہنچایا، جو دیکھا امت تک پہنچایا۔ تو ابو تجرات رضی اللہ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعی کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدُورُ مِئْزَرُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ، آپ دوڑتے جا رہے تھے اور دوڑنے کی وجہ سے آپ کی تہبند یوں گھوم رہی تھی، اور آپ نے سعی فرمائی اور فرمایا یا ایھا الناس اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، لوگوں سعی کرو، اللہ نے سعی تم پر لازم کی ہے، سعی کرو، سعی تم پر لازم کی ہے۔ یوں میلین اخضرین میں درمیان میں دوڑیں گے اور دوڑنے کے بعد سعی موقوف، دوڑنا موقوف ہوگا، آگے اپنی درمیانی چال چلیں گے، اگلا فاصلہ زیادہ ہے، یہ سبز لائٹوں میں صفا اور پہلی سبز لائٹ کے درمیان فاصلہ کم ہے اور اگلی سبز لائٹ اور مروہ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے۔ جب مروہ پہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ فرمایا جو صفا پہ فرمایا، فعل کما فعل علی الصفا، جو صفا پہ آپ نے فرمایا وہی یہاں بھی فرمایا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، دعا کریں، پھر یہ پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر یہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں، جلدی نہ کریں، دیر لگتی ہے، دیر لگ جائے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری حج ہو، زندگی مزید مہلت دے یا نہ دے، آگے زندگی کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے جلدی میں نہ آئیں، آرام سے اطمینان سے خوب دعائیں کریں۔ صفا کا مقام قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے، مروہ قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے۔ جب ساتواں چکر آپ کا مروہ پہ ہوگا، ساتواں چکر آپ کا مروہ پہ ہوگا، مروہ پہ جب آپ پہنچیں گے اور یہ تمام اذکار اور دعائیں کر لیں گے تو سعی آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی کہ وہ حلق یا قصر کروانا ہے، حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متمتعین ہوں، تمتع کرنے والوں کو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا قصر کرواؤ، قصر کرواؤ، اور حج آگے جب 10 کو پھر حلق کرواؤ۔ تو اس لیے بعض ائمہ کے نزدیک جو تمتع کرنے والا ہو عمرے کے اختتام پر اس کے لیے قصر کرنا افضل، اور طواف زیارت اور 10ویں کو قربانی کے بعد حلق کروانا افضل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، اور ہمارے نزدیک ہر حال میں حلق افضل ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کہتے ہیں سر منڈوانا، اس طرح سے سر صاف کروانا، اس کو کہتے ہیں حلق۔ یا اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما، ان کا بھلا فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے توجہ دلائی اور عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس دعا میں قصر کروانے والے، کینچی سے بال کٹوانے والوں کو بھی شامل فرما لیں۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ سر منڈوانے والوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اس طرح سے سر صاف کروانے والوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ انہوں نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کینچی سے بال کٹوانے والوں کو بھی شامل فرما لیں۔ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ انہوں نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا والمقصرین، اے اللہ مقصرین پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔
تو 3 مرتبہ آپ نے سر منڈوانے والوں کو دعا دی، ایک دفعہ کینچی سے بال کٹوانے والوں کو آپ نے دعا دی۔ اس حدیث کی وجہ سے احناف یہ کہتے ہیں کوئی تمتع کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو یا حج افراد کرنے والا ہو، 10ویں ذی الحجہ ہو یا عمرہ سے فارغ ہو کر 1 ذی الحجہ ہو، ہر حال میں حلق کروانا افضل ہے، قصر کروانا بھی جائز ہے۔ لیکن قصر کے لیے حلق یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا لیس علی النساء الحلق انما علیہن التقصیر، حلق عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے سر صاف کروانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے ذمے بس کینچی سے بال کٹوانا ہے۔ اور قصر کی حد کیا ہے؟ قصر کی حد یہ ہے کہ کم از کم بال کی مقدار 1 پورے کے برابر ہو، لمبائی میں 1 پورا یا اس سے کچھ زیادہ، اور 1/4 سر کا کم از کم قصر ہو۔ 1/4 سر، 1/4 یعنی سر کے اگر بال 1000 ہیں تو 250 بال 1 پورے کی مقدار کٹ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ پورے سر کے بال پیچھے سے اپنی مٹھی میں لیں اور 1 پورے کے برابر کینچی سے آگے یوں کر کے کاٹ دیں، تو اس طرح وہ حلال ہو جائے گی۔ اور جب حلال ہو گئے، مرد حلال ہو گئے، عورتیں حلال ہو گئی، قصر ہو گیا، حلق ہو گیا، تو اب ایک عمل باقی ہے، وہ ہے مستحب، کہ حج کا ایک اہم حصہ مکمل ہوا۔ اللہ نے بڑے عمل کی سعادت عطا فرمائی، اور خطرہ تھا پتہ نہیں کر سکتے یا نہ کر سکتے، اللہ نے کروا دیا، اب اس کا شکرانہ ضروری ہے۔ تو شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ 2 رکعت مستحب ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور یہ 2 رکعت مستحب ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب باقی رہ گیا حج، اور حج میں اگر کئی دن باقی ہیں تو بیچ میں طواف ہے۔ طواف کے لیے نہ اضطباع ہے، نہ اس میں رمل ہے، نہ اس میں احرام شرط ہے، بلکہ اپنے عام سلے ہوئے کپڑوں کے اندر ہم طواف کریں گے، اور اس میں اضطباع بھی نہیں ہے، رمل بھی نہیں ہے، سعی بھی نہیں ہے، صرف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئے، کانوں تک ہاتھ لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں، اس کو استقبال کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استعلام کریں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، ہاتھ یوں رکھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چوم لیں، اور ہر چکر کے اختتام پر پھر استعلام کریں، 7ویں چکر کے اختتام پر 8واں استعلام کریں، اور اس کے بعد حجر اسود مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آب زمزم بھی ہیں، ملتزم پر جا کر دعا کریں یا نہ کریں، یہ تو آداب ہیں، تو طواف اس سے مکمل ہو گیا۔ طواف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طاف بالبیت 7 ولم يتکلم الا بسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس آدمی نے طواف کیا، بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، اور درمیان میں کوئی دوسری بات نہیں کی سوائے اس کے کہ یہی پڑھتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے جو بتایا تھا نا کہ طواف میں دو ذکر مجھے احادیث سے ملے ہیں، ایک ربنا آتینا اور ایک یہ، تو اس کی یہ دلیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی دوسری بات نہیں کی، صرف یہی پڑھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہر قدم پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اور 10 اس کے گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے اس کے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور جس آدمی نے طواف کیا اور اس میں گفتگو بھی کرتا رہا، بات چیت بھی کرتا رہا، تو یہ ایسے جیسے کوئی آدمی پانی میں کھڑا ہو اور صرف ٹخنوں تک پانی ہو، تو یہ بھی اللہ کی رحمت میں صرف ٹخنوں تک ہوگا، پورا رحمت میں ڈوبا ہوا یہ آدمی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی طواف کے ارادے سے حجر اسود کی طرف چلتا ہے تو قدم اٹھاتے ہی، ارادہ کرتے ہی
اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اور جب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر یہ استلام کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر استلام کرنے کے بعد جب وہ چکر لگاتا ہے، ہر قدم پر 70,000 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 70,000 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 70,000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور طواف کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو حق عطا فرمائیں گے، یہ اپنے اہل خانہ کے 70 افراد کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور جب وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہو، اتنا عظیم اجر و ثواب ہے۔ تو طواف کثرت سے ہو، اور باقی حج کا طریقہ ہے، انشاءاللہ حج کا طریقہ کل سے بیان ہوگا۔ استواف میں رمل نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا نا، استوا نہیں ہوگا، رمل بھی نہیں ہوگا، آگے سعی بھی نہیں ہوگی، طواف اپنے سادہ سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگا۔ کس تصویر دکھائیں صفا مروہ کی، یہ بدایت الصفا، یہاں سے صفا کا آغاز ہو رہا ہے، یہ صفا کی ابتدا ہے، اور 3 منزلیں ہیں، 3 منزلیں بلکہ 4 ہیں، تو چاروں منزلوں میں سعی ہوتی ہے۔ افضل نیچے نیچے کرنا افضل ہے، لیکن اوپر کی منزلوں میں بھی سعی ہو سکتی ہے۔ دوسری منزلوں کا ذرا نقشہ دکھا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اوپر کی منزل ہے، اوپر والی منزل ایک اور بھی ہے، یہ مروہ ہے، یہ مروہ ہے، مروہ سے آگے آپ سامنے صفا ہے، یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ مروہ کی ہے۔ یہ مطاف سے سعی کے مسعی کی طرف، صفا مروہ کی طرف جانے کا راستہ ہے مطاف سے۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کر دوں، ایک بہت ابھی توجہ دلائی گئی ہے، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ گول دائرے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک احاطہ بنا ہوا ہے لکڑی کا، لکڑی کے دروازوں کو کھڑا کر کے احاطہ بنایا گیا ہے مطاف کے اخیر میں۔ یہ 1 ذی الحجہ یا 2 ذی الحجہ کے بعد امام صاحب کو لے کر یہاں آ جاتے ہیں، امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو اس لیے، اور یہ جو ہے یہ والا کونا رکن یمانی کا ہے، اگلا کونا حجر اسود کا ہے، تو 1 ذی الحجہ یا 2 ذی الحجہ کو جب رش بڑھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر تقریباً کوئی 20 ذی الحجہ، حتیٰ کہ مجھے یاد پڑتا ہے 25 ذی الحجہ تک امام صاحب یہیں رہے اور یہیں نماز پڑھاتے رہے۔ اور یہ حصہ پیچھے اس کے باب اسماعیل اور اسی طرح باب الملک عبدالعزیز اس کے پیچھے بالکل قریب ہے، باب الملک عبدالعزیز ہے، اس کے ساتھ باب اسماعیل ہے، امام صاحب وہیں سے آتے ہیں اور سیدھا یہاں آ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اب عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے حجاج کرام ہزاروں کی تعداد میں ان ایام کے اندر اس جانب کھڑے ہوتے ہیں، اس جانب کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ امام سے آگے کھڑے ہو کر اسی امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سے آگے چلے جانے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ عمرے کے ایام میں دوپہر میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو باقی پورا سال امام صاحب کو جب پیچھے لاتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے تو وہاں کے شرطے اور وہاں کا عملہ اس کی پوری رعایت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں سے پورا حصہ بند کر دیا جاتا ہے، اگلا حصہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اس جانب لوگوں کو نہیں آنے دیتے، یہاں صفیں نہیں بننے دیتے۔ باقی 3 اطراف میں صفیں بنتی ہیں، اس طرف صفیں نہیں بنتی، اور لیکن حج کے ایام میں رش اتنا بڑھ جاتا ہے
کہ وہ ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی یہ خود دیکھیں، خود سوچیں کہ اگر امام صاحب یہاں آ چکے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مطاف میں آ کر نماز ادا نہ کریں، بلکہ آگے رکن عراقی اور شامی کے درمیان پڑھیں اور رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح حجر اسود اور رکن عراقی کے درمیان باب الکعبہ کے عین سامنے، اس طرف سے بھی 3 اطراف میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ امام والی جانب میں آگے آ کر نماز ادا نہیں کر سکتے، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی، اور ان کا نہ روکنا یہ ان کی مجبوری ہے، چونکہ اس وقت حج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ چکے ہیں، رش اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ روکنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے۔ مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پہلے بارے میں ہے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما، عمرہ مبرورہ نصیب فرما، آگے کی منزلوں کو آسان فرما، مختلف مراحل کو آسان فرما، اور عین سنت کے مطابق یا اللہ حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عین سنت کے مطابق حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں احرام کی عظمتوں کو اور احرام کی یا اللہ باریکیوں کو سمجھنے اور اس کا پاس لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور حرم کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرم اور احرام دونوں حالتوں میں یا اللہ دونوں امان ہیں، اے اللہ حرم بھی امان ہے، احرام بھی امان ہے، اے اللہ ان دونوں حالتوں میں بال ہماری حفاظت فرما، آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں اور بائیں سے حفاظت فرما، ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، فحش گوئی سے ہماری حفاظت فرما، دل آزاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام مناسک سنت کے عین مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حج کی روح نصیب فرما، عمرے کی روح نصیب فرما، اے اللہ اس کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب فرما، توکل نصیب فرما، صبر نصیب فرما، شکر نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ظاہر کو پاک فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما، اے اللہ ہمیں پوری زندگی میں یا اللہ سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی پسندیدہ زندگی یا اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، اے اللہ کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے اہل میں عیال میں یا اللہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں، اے اللہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں، ان کی نگہداشت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر چیز کی حفاظت فرما، ایمان کی اعمال کی عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما، وہاں بھی قدم قدم پر یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، اور ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک اعتصام بالکتاب و سنہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے
وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اور مانگنا چاہیے تھا بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی قساوت دور فرما، دلوں کی سختی دور فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، شکر کرنے والی زبان عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، ایمان نصیب فرما، یقین عطا فرما۔ اے اللہ تقوی سے، توکل سے، ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین فرما، آراستہ فرما، فسق و فجور سے، فسق و فجور اور کفر اور معاصی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا رب۔